اور ان ظالم حکومتوں نے جنہوں نے کسانوں کو گندم سے سٹارٹ کیا، پھر کاٹن آ گئی، پھر جو سیڈ ہم نے دیا مونجی کا سیڈ تھا اس کا، اور اب گنے، ایک گنے کا بچا تھا وہ بھی انہوں نے تباہ برباد کر دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کین کمشنر گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، گورنمنٹ پنجاب اس میں بیٹھتی ہے، لیکن اس وقت ظلم یہ ہوا کہ گنے کا ریٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، وہ مل مالکان نے خود ڈیسائیڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم 400 روپے دیں گے۔ کیسا ظلم ہے کہ شوگر مالکان اپنی مرضی سے گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کسان کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں، کسان کوئی اپنا ریٹ بتا نہیں رہا کہ پچھلے سال یہ 400 روپے من جو ریٹ تھا اور اس سال جو 400 من دوبارہ ریٹ رکھا گیا ہے، کیا پچھلے سال کی مہنگائی جس میں بجلی کا یونٹ، کھاد کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، نہری نظام ہمارا ختم ہو گیا، اتنا جو ہے ہر چیز مہنگی، سیڈ مہنگا، اس کے باوجود بھی اس سال بھی 400 روپے من مقرر کیا، اور اس 400 روپے میں بھی اس ٹائم شوگر مالکان گنا خرید نہیں رہے۔ پہلے دن 400 اعلان کیا، اس کے بعد 375 کا پہلے دن خریدا، اس کے بعد 350 آ گیا، آج 325، 340، 50 میں خرید رہے ہیں۔ اور کسانوں کو لوٹنے کا طریقہ کیسا بنایا ہے کہ اگر ایک غریب، میرا ایک چنیوٹ کا غریب کسان ہے جس کا 1.5 ایکڑ زمین ہے، وہ اپنی ٹرالی لے کے گیا، جب ٹرالی اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ باہر پرچی بھیجتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا کانٹے کا ہم وزن کرواتے ہیں کہ یہ ہمارا کانٹے کا وزن ہے جو باہر کانٹا ہوتا ہے، جس پہ وزن لے کے ہم جب مل میں جاتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں یہ مل والے دیتے ہیں کہ جی آپ کا سی پی آر کے یہ ہے آپ کا گنا، ادھر ہوتا ہے 500 من، ادھر ہوتا ہے 400 من، 60 من، 65 من، 100 من، 20 من، 30 من ہر ٹرالی سے کٹوتی ہو رہی ہے۔ اتنا ظلم اس ملک میں، گندم آپ نے ختم کر دی، اور ابھی مریم صاحبہ کو بیوروکریسی نے ایک رپورٹ دی ہے کہ 97% گندم کاشت ہو گئی ہے۔ جس دن یہ گندم آئے گی میں اس دن بیوروکریسی سے پوچھوں گا، اور مریم صاحبہ جو آپ خوشی میں سو نہیں پاتی کہ آپ کو کسانوں کے میسج آتے ہیں کہ خوشحال ہو گیا، وہ کیسے خوشحال ہو گیا؟ گنا 400 پچھلے سال کا ریٹ تھا، اس سال 400 اور ابھی 325 میں۔ کل رحیم یار خان میں کسانوں پہ تشدد ہوا ہے، چنیوٹ میں ہوا ہے، فیصل آباد میں ہوا ہے، جھنگ میں، کیونکہ انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہم تو لاوارث ہو گئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پچھلے سال ہمیں گندم مار دی، ہماری زمینداروں کے یہی بیٹے ہوتے ہیں، زمین ہماری ماں ہوتی ہے، فصلیں ہماری بیٹے اولاد ہوتے ہیں۔ گندم کا پچھلے سال جنازہ تھا، اور آج اس پریس کلب لاہور کے سامنے گنے کا جنازہ جو دوسرا بیٹا مارا تھا اس کا جنازہ آج ہم نے ادا کیا ہے۔ اب ہم سے جنازے نہیں اٹھیں گے، اب جو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ کریں گے، اب ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کسانوں کے جنازے نکلے ہیں، انشاءاللہ سیاست میں آپ لوگوں کا جنازہ نکالیں گے، اور اس ظلم کے خلاف ایسی طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ ہم کسان ہیں جو کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو کسی حوالے سے بھی مشکلات میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ بارڈروں پہ کسانوں کے بیٹے شہید ہو کر آ رہے ہیں، جتنی شہادتیں ہیں آپ چیک کریں، ہمارے گاؤں کے باہر لکھا ہوتا ہے حوالدار محمد توفیل شہید کا گاؤں، یہ صوبے دار کا گاؤں، ہر گاؤں میں ہماری جنازے آ رہے ہیں، ہم وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنی فصلوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ بجائے بیوروکریسی، مریم صاحبہ آپ کو زراعت کا نہیں پتا تو کچھ زراعت کے مشیر سے ہی رکھ لو، اور کسی سے پوچھ تو لو کہ کسان مافیا نہیں ہوتے، یہ بیوروکریسی مافیا ہے۔ اور اس دور میں میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کے ایم پی اے، خدا کی قسم ڈی سی او کے دفتر میں کسی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کا ایم پی اور منسٹر کی طاقت نہیں بیوروکریسی کو ہاتھ لگا دے۔ بیوروکریسی بے لگام ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے کرپشن کے بازار کھل گئے ہیں۔ شوگر مل کا مال کا ان کو تو کرپشن کی بڑی ضرورت ہی نہیں، ایک ڈی سی کے جس کی 2 شوگر ملے ہیں وہ کہتا ہے اتنا پیسہ آپ کو دیا، ہم کٹوتی کریں گے، ہم کسانوں کو ماریں گے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کرنی۔ اسی طرح کا ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ظلم کتنے دن کرو گے؟ اگر کسان جاگ رہا ہے، جاگ گیا ہے، اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ابھی دیکھیں
ज़राई टैक्स लगाया। टैक्स किस चीज़ का है? हमारी फसल का प्रॉफिट आए तो हम टैक्स दें ना, हमें आउटपुट सस्ती दें, खाद सस्ती दें, डीजल सस्ती दें, ट्यूबवेल का बिल सस्ता दें। अभी देखें, यही गंदम का, जब हमने गंदम काश्त कर ली तो यही सीड का बैग 7,000 7,500 में था और कल परसों 4500 का रेट निकाल दिया। यही जब हमने गंदम काश्त कर ली, टाइम गुजर गया, उस वक्त मरियम साहब ने कहा कि आपको 4500 रुपए का सीड का बैग दे रहे हैं। यानी हर तरफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन का। अभी रमजान इन्होंने दिया था कि रमजान में हम गरीबों को सस्ता आटा देंगे। मैं हलफ उठा के कहता हूं कि ऐसे भी डीसीओ हैं जिन्होंने मकई का आटा उस गन्ने की आटे में शामिल करके गरीबों को दिया। मैं कहता हूं कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी है। मरियम साहबा, हमारी आपसे क्या लड़ाई है? हाँ, आप हमें कहती हो कि जी आप किसान, ये जो माफिया है, ये जो दहशतगर्द है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं। खुदा की कसम हम किसी पार्टी को नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो हमारे साथ जुल्म होते हैं वो बताते हैं और वो आपको बुरे लग जाते हैं। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, लेट होने की भी माजरत। लेकिन अब हम मनीर शाहीन साहब, तमाम जमातें, राना साहब, हमारी तमाम किसान तंजीमें, जो सीनियर किसान तंजीमें जिन्होंने चलाई, जिन्होंने बनाई, मुमताज साहब, समीर यार साहब, सारे दोस्त, राना साहब, सारे आस्ता आस्ता हम तंजीमें भी इकट्ठी हो रही हैं और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। सारी किसान तंजीमें इकट्ठी होके और पूरे पाकिस्तान की जमातों को, सियासी जमातों को उसमें दावत देंगे। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है उनको बताएंगे और उनको दावत देंगे कि इस तारीख को हम इhtजाज करने जा रहे हैं। तमाम सियासी और मजहबी जमातों से अपील करते हैं कि हमारे जुल्म के साथ और हमारे इस इhtजाज में शामिल है। बहुत शुक्रिया।